بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشرق سے جو ہے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مشرق سے جو امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ تو پاکستان کے علاقہ آتا ہے۔ تو امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو امام مہدی جو ہے چھپے ہوئے ہوں گے، کسی کو ظاہر نہیں ہوں گے۔ اب اس پہ بہت بڑی واقعہ ہے، امام مہدی کس طرح نہیں ہوں گے، تو مختصر سی بات کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ آج کل مہدیت کے دعویٰ لوگ کرنے لگتے کہ میں امام مہدی ہوں، تو امام مہدی کا جو نام ہے امام مہدی نہیں ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کا نام جو محمد ہوگا، والد صاحب کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ تو امام مہدی جب تشریف لے آئیں گے وہ مدینہ شریف میں ہوں گے اور چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو مدینے سے جو ہے جب وہ مکے تشریف لے جائیں گے تو جب وہ مقام ابراہیم کی طرف ہوں گے، قبلہ کی طرف ہوں گے، تو غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہے، آپ ان سے بیعت کر لو۔ تو سب کے سب پھر ان سے بیعت کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کرام یہی کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو جو پاکستان جو سرحد ہے، پاکستان افغانستان کا سرحد ہے، یہاں سے جہاد شروع ہوگا، یہاں سے جہاد شروع ہوگا، اور کالے جھنڈے لے کے جو یہ انہوں نے بیت المقدس میں گار دینا ہے۔ تو امام مہدی نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ تو یہ بیت المقدس تیسری دفعہ فتح ہوگا۔ پہلی دفعہ فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی چیز کے حضرت عمر کو بغیر کسی جنگ کی فتح کیا۔ دوسری دفعہ فتح حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے فتح کیا تھا، اور تیسری دفعہ حضرت امام مہدی فتح کریں گے۔ تو جب کالے جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے اور وہ فتح کر لیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، یہ اعجاز اللہ رب العالمین جو ہے پاکستان کو عطا کریں گے۔ یہاں سے اللہ ایسے مجاہد پیدا کریں گے، اللہ نے بنائے اسی لیے۔ تو اللہ رب العالمین جب وہ نماز کا وقت ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ میں بات مختصر کرتا ہوں، وقت بھی کم ہے موسم کے حوالے سے، پھر اس پہ میں لمبی انشاءاللہ بات کریں گے، پوری واقعات بتائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، کس طرف آئیں گے، کون سا شہر ہوگا، کیا وقت ہوگا، سب چیزیں۔ تو مختصر سی بات کہ وہ تشریف لے کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے نبی کی تعریف جو ہے تمام امتوں نے، اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے پیغمبر تھے، جتنے نبی تھے، سب کو بتاتے تھے کہ میرا نبی ایسا آئے گا، میرا نبی ایسا ہوگا، میرا نبی ایسا ہوگا، اور یہ جو میرے نبی کے امتی ہوں گے، یہ میرے نبی کے امتی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ریاضت کرنے والے ہوں گے، ایسے پرہیزگار ہوں گے، ایسے مجھ سے مانگنے والے ہوں گے، ایسے راتوں کو اٹھ کے ذکر فکر کرنے والے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تمام پیغمبر جو ہے اس امت کو مانگتے ہیں کہ امت مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ سوچیں ہم کتنے افضل امتی ہیں۔ آج جو ہے نا شیر اپنے وقت بھول گیا ہے کہ شیر کو اللہ نے بنایا ہے، شیر کی کیا عزت ہے، کیا طاقت ہے۔ شیر ایک جگہ کھڑا ہوا ہے
اور اس نے نیت کی ہے کہ میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، اور ایک طوفان تیزی سے آتا ہے، اتنا تیز طوفان ہے شیر کے کھال کو اڑا کے لے جاتا ہے، گوشت کو اڑا کے لے جاتا ہے، ہڈی رہ جاتی تھی، وہ کہتا ہے کہ یار واقعی میرے میں اتنی طاقت تھی۔ تو اس امت کو اللہ نے اتنا افضل بنایا ہے، تو یہ امت اس چیز کو بھول چکی ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا افضل بنایا ہے۔ آج ہمیں تھوڑا کوئی گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ کا حکم توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ یہ جو ہم وہ امت ہے جس نے پیغمبر نے ہمیں مانگا اور یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں مانگا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، داؤد علیہ السلام نے ہمیں مانگا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ذرا دل میں جنبش تک نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں مانگا کیا گیا ہے اور بولا کیا گیا ہے۔ مزے کی بات، شیش علیہ السلام کی جو نسل سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام اپنے اولادوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم کہیں پر بھی جاؤ، دو چیزوں یاد رکھنا، ایک اللہ کی ذات میں شرک مت کرنا اور نبی کے ذات پہ درود پڑھنا۔ کہا کہ آپ تو تمام جہاں کے ابا ہیں، تو آپ یہ فرما رہے کہ نبی کی آل میں، تو یہ کیسے آپ فرما رہے کہ نبی کی آل میں اتنے افضل ہیں؟ وہ بولنا وہ نبی تو بہت افضل ہے، میں نے جنتوں میں اور محلات میں جنت میں رہ چکا ہوں، جنت کے محلات میں نے سونے کے پانی سے لکھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، سونے کے پانی سے لکھا ہوا، سونے کے ورق سے لکھا ہوا نبی کا درود شریف دیکھا ہے۔ تو وہ تو بہت افضل نبی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ان کی امتی کے تم بارے میں سنو، ان کو کتنا اللہ نے افضل بنایا، نبی تو بہت افضل ہے۔ تو آج یہ امت کوئی چیز کرتے ہوئے ان کو جنبش تک نہیں آتی، اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے دل میں ذرا سے بھی جنبش نہیں آتی کہ ہم وہی امتی ہیں، ہاں جی ہم وہی امتی ہیں جسے ہمیں مانگا گیا، ہمیں پسند کیا گیا۔ تو بات مختصر کہ امام مہدی نماز کا وقت ہوگا، جب بیت المقدس فتح کر لیں گے، نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو امام مہدی کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت آپ نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ امام مہدی کو شرف حاصل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو سوچیں اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پھر سلیب کو توڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور پوری دنیا میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر دجال کا ظہور آئے گا، اور دجال جب دنیا میں آئے گا، وہ بہت بڑی بات، وہ معدنیات کو اور چمک دھمک کو لے کر آئے گا، اور اس کے پیچھے لوگ پاگلوں کی طرح بھاگیں گے، اور جو خاص طور پہ خواتین ان چیز کے پیچھے۔ دجال کے اکثر ماننے والے جو ہیں، دجال کے زیادہ پیروکار خواتین ہوں گی۔ تو بہت بڑی بات ہے، مختصر کرتے ہیں اس کو۔ تو مقصد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارنے کے لیے پیچھے بھاگیں گے۔ تو لد کا ایک شہر ہے جس میں ابھی باب اسرائیل میں شہر ہے لد، جس میں انہوں نے ابھی لکھ کے بھی رکھا ہے کہ لد اللہ نے نے پہلے فرمایا تھا، اور لیکن اسرائیل نے ابھی اس میں بیس بنایا ہے۔ تو لد کے شہر میں دجال چھپنے کے لیے بھاگے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال لد کے شہر میں کیوں بھاگے گا؟ اگر دجال کو بھاگنا ہو تو رشیا کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں بھاگ سکتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کی لمبی فکریہ یہ ہے کہ آج امت جو سوئی پڑی ہے، آج امت کو سمجھ میں نہیں آ رہا،
غافل امت کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دجال وہاں اس لیے بھاگے گا کہ وہاں پر ایک فلائٹ، وہاں پر جو ہے نا وہ ایئرپورٹ ہے جس سے خلائی دنیا میں پلینیں چلتی ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو وہاں سے جو ہے خلائی دنیا کے اسپیس چلتے ہیں، خلائی دنیا میں لوگ جاتے ہیں. تو دجال نے کہا اس دنیا میں رہوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام تو مجھے مار ہی دیں گے، تو اس دنیا سے ہی میں چلا جاؤں. تو اب یہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، اتنی چیزیں کر رہے ہیں کہ اس دنیا سے خلائی میں فلائٹ جا رہی ہے، فلائٹ آ رہی ہے، سو کون رہی ہے؟ امت مسلمہ کو ہوش ہی نہیں ہے. اللہ میں ہدایت دے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی فلائٹ لینے سے پہلے ہی دجال کو وہاں قتل کریں گے. پھر بیت المقدس کے تخت پہ بیٹھ کے وہ پوری دنیا کا فیصلہ کریں گے، پوری دنیا میں بادشاہت کریں گے، اور جو ہے ان کے خلاف، دین کے خلاف جا کے اسے قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک کافر دنیا میں نہیں رہے گا اور پوری دنیا میں اسلام ہوگا، اور اللہ رب العالمین برکتیں کریں گے اور برکت ہی برکت ہوگا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور بہت بار واقعہ انشاءاللہ پھر ضرور انشاءاللہ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ امت کو جو ہے پیغمبروں نے مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں ہدایت سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، اور اس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے وقت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. سب ساتھی قریب ہے، ذکر شروع کرتے ہیں.